نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ احباب کا بہت شکریہ، آپ جناب سید السلام اللہ علیہ کو ان کے مظلوم فرزند کا پرسہ پیش کرنے تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کے ممنون ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ جو مومنین پیچھے تشریف فرما ہے میں ان سے ملتمس ہوں عذراہ کرم آگے تشریف لے آئیں، آگے کافی جگہ ہے، بعد میں آنے والے مومنین کو دشواری نہ ہو۔ عذراہ کرم نعروں کا جواب دیتے آئیں اور آگے تشریف لیتے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ اس سے قبل کہ میں قبلہ کو دعوت خطاب دوں، چند ایک اعلانات ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ 23 صفر المظفر بروز جمعۃ المبارک صبح 8 بجے موضع نونار میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ 25 صفر المظفر کو امام بارگاہ ابو تراب محلہ عباس نگر میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس سے قبلہ علامہ فراز حیدر کاظمی صاحب کے علاوہ دیگر علماء و ذاکرین بھی خطاب فرمائیں گے، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ مجلس عزا انشاءاللہ بعد از نماز مغربین شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 24 صفر کو امام بارگاہ شاہ نجف میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس سے ذاکر اہل بیت جناب کاظم مختار کھوکھر و دیگر مقامی ذاکرین خطاب فرمائیں گے، مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ انشاءاللہ 2 ربیع الاول کو ٹھیک شام 6 بجے امام بارگاہ باب العلم میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے انشاءاللہ قبلہ امین شیدی صاحب، علامہ حسن رضا باقر صاحب، ذاکر علی احمد جوہیہ صاحب اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس پہ نوحہ خوان شرافت علی خان صاحب نوحہ خوانی کریں گے، مومنین سے شرکت کی التجا ہے۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ اب آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے میں ملتمس ہوں سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ فراز حیدر کاظمی صاحب سے کرونق افروز ممبر ہو کر فضائل و مصائب محمد و آل محمد تلاوت فرمائیں۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ صلوات کے بابا سے آل اتحار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت سر کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ خوشنودی صاحب زمان کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص رضوان حیدر شاہ صاحب، سرکار علامہ ناصر عباس دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ وہ گناہ معاف فرمائے تو ان گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ زحمت آپ کو تھوڑی سی میں نے بھی دینی ہے، درود کی
تلاوت کرتے ہوئے یہ سارے حضرات مہربانی کیجیے ایک ایک قدم نیاز سے یہ جگہ خالی ہے تھوڑی ساری اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہے آپ کو مولا برکت عطا فرمائیں گے تھوڑا زینت مجلس میں فرق نہیں آئے گا آپ کو زحمت دی ہے معرفت ہے قبلہ ذرا سامنے بابا جی آؤ صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے عزیزہ نے گرامی قدر موالیہ نے حضرت قرار ماتم دران سلطان انواع اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی سورہ سات سے ایک بڑی شورہ آفاق ہے سورہ الحجرات میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے وہ اندازے بتائیاں لے کام نہ کر میں ذاکر نہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے وہ انداز گفتگو پروردگار اور جب اس لفظ سے اللہ گفتگو شروع کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ مخاطب ہے اپنے حبیب سے اور اس لفظ کے ذریعے حبیب کو گزرا زمانہ یاد کر لاتا ہے اب آیت اگر ابتدا کروں گا تو بات واضح ہو جائے گی آیت کا ترجمہ ہے اس کے بعد منزل بڑی آسان ہے ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا اب ناروال میں یہ بات تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو اللہ نے حبیب کو وقت یاد کروایا حبیب سے بات نہیں بات ملائکہ سے کی یاد حبیب کو کروایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یہ جو الف اور زال ہے زیر لگنے سے جو اس پڑھا جاتا ہے یہ وہ لفظ ہے جو حبیب کو یاد کروانے کے لیے اللہ قرآن میں بولتا ہے اگر کسی کو دلیل چاہیے تو سورہ آل عمران ہے 81 نمبر آیت میں اللہ یہی کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے توجہ ہے کہ نہیں حضرت حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا بات ملائکہ سے کی یاد حبیب کو کروا رہا ہے اس کا مطلب ہے آیت کا اتنا حصہ پڑھ کے ماننا پڑے کہ اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا آپ کی توجہ ہو گئی اور میں نے بات آسان کر بات کوئی عام نہیں بات باوجی بڑی خاص ہے کیونکہ عام باتیں یاد نہیں کروائی جاتی یاد وہی کروائی جائے گی جو خاص ہو اور ملائکہ سے کیا خاص بات کی تھی جو نبی کو یاد کروا رہا ہے انی خالق بشر من طین میں مٹی سے بشر بنا آپ چپ کر گئے ہیں اللہ نے ارادہ خلقت بشر کیا پہلی دفعہ لفظ بشر استعمال ہو رہا ہے اور قرآن میں ہو رہا ہے
اور اب میں آیت کا پورا ترجمہ کر دیتا ہوں، جو بندہ اب بھی سویا رہ جائے گا پھر اس سے گفتگو نہیں صرف ان سے ہوگی جو جاگا ہوا ہوگا۔ آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہے، حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ اب آیت کا ترجمہ صرف اس بندے سے پوچھنا چاہتا ہوں جو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ محمد مٹی کے بشر ہے۔ اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو پریشان ہیں ان کے لیے نہیں، جو بول پڑے ہو بات ان کے لیے۔ بشر بنا ہے مٹی سے، میں تین سے بشر بناؤں۔ تین کہتے ہیں مٹی کو، تراب بھی کہتے ہیں مٹی کو۔ اب دونوں مٹیاں ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تین وہ مٹی ہے جس میں ملاوٹ ہو، تراب وہ مٹی جو خالص ہو۔ چپ کر جانے والوں، اس لیے تو آپ کے میرے مولا کو اللہ نے ابو تراب کہا ہے، ابو تین نہیں کہا۔ ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ کوئی بیٹھا ہے یار میرے ساتھ؟ سلسال من ہمائے مسنون، اللہ کہتا ہے میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بشر بنایا۔ کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی، ناروال ہے۔ اور میں اس معیار پہ آگے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کی سماعتیں ہیں۔ میں نے نہ وقت دیکھا ہے نہ تعداد دیکھی ہے، اس لیے کہ میں تعداد کا قائل نہیں، مانتا اس حسین کو جو تعداد کا نہیں معیار کا قائل ہے۔ جو بندہ ابھی بھی چپ بیٹھا ہے کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھ لے، ایک طرف 9 لاکھ تھے، ایک طرف 72 تھے۔ جو 9 لاکھ تھے وہ تعداد تھی، جو 72 تھے معیار تھا۔ یا تو پھر حسینی 72 کے معیار پہ آؤ نا۔ اگر ساری رات مجھے ایسے بیٹھ کے دیکھنا تو میں ساری رات پڑھوں گا، لیکن میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا اور میں مقصد کی گفتگو پہ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے۔ چپ کر گئے ہو، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کوئی بندہ یار جسے بات سمجھ میں آ رہی، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میں لے کے آگے چلو۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر۔ ہاتھ کے لیے بازو ہوتا ہے، بازو کے لیے کندھا، کندھا فٹ ہوتا ہے سینے میں، سینہ کھڑا ہے جسم پہ۔ جس کا جسم ہو اللہ ہی نہیں ہوتا، شاباش۔ جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں۔ یہ صرف شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ دعا کرنی مرشد جی، یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ اللہ وہ جسم میں آ ہی نہیں سکتا، جسم میں آ جائے تو محدود ہو جائے۔ اللہ نہ نظر میں آتا ہے نہ جسم میں آتا ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں حد میں آ جائے تو محدود تو اللہ نہیں۔ یہ شیعہ مانتے ہیں۔ باقی ساری امت کہتی ہے محشر والے دن کرسی پہ ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ محشر والے دن اللہ سائیں کرسی تے ہوئے گا، چونکہ اللہ ہے تو کرسی سونے کی ہوگی۔ اچھا اللہ کرسی پہ بیٹھ کے کرے گا کیا؟ ساری خدائی آئے گی قبلہ اور اعمال چیک کرے گا۔ اللہ اعمال چیک کرے گا، جس کے ٹھیک ہوں گے جنت میں، جس کے نہیں وہ جہنم میں۔ بیٹھا کرسی پہ ہوگا اور خدائی اعمال لے کے آئے گی۔ مثال سے سمجھا دیتا ہوں، میں بچے سے کہوں بیٹا پانی لے کے آؤ، یہ بھاگتا وہ ادھر سے پانی ادھر لا کے رکھے، اس کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں۔ نہ ایسے نہ کرو نا، میرے ساتھ نا انصافی کرتے جا رہے ہو۔ اس کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے کہ میں ادھر نہیں۔ صادق مولا فرماتے جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو اللہ نہیں ہوتا۔ شاباش جسے بات سمجھ میں آئی ہے۔ اگر کرسی پہ ہے تو دوسری جگہ نہیں۔ نہیں ابھی جتنے بندے نہیں جاگے ان کے لیے پڑھو، اس
پہ میری لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، شیعہ مذہب کا خطیب ہوں، چھوٹا سرا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کرسی پہ محشر والے دن ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں، فساد نہیں کرنا چاہتا، دعا کرتا ہوں ہر اس بندے کے لیے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا۔ میری یہ دعا ہے کہ قیامت تک تمہارا یہ عقیدہ سلامت رہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے، بس محشر کا انتظار کریں گے۔ جب محشر کا پردہ اٹھا تو جو کرسی پہ ہوگا، نہ ابھی بھی میرے ساتھ نہیں چلا بندے، پریشان بندے کا تو میں ذمہ دار نہیں بنتا نا، جو نہیں دیکھیں، پھر حساب نہیں، پہلے فیصلہ کرسی کا ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، اللہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا، اس نے اپنے ہاتھ بنائے ہی نہیں، جس نے کائنات بنائی اس نے ہاتھ ہی نہیں بنائی۔ ہاتھ نہیں ہے تو گوندا کیسے ہے؟ گوندا نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ ادو والے پریشان کرتے پہلے نوے آئے نہ رو والے توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ خطبہ علماء کو سننے والے، میں تو طالب علم ہوں، میری تو گفتگو بڑی آسان ہے۔ دیکھیں، جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں، اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہیں۔ نہیں جو پریشان ہے، سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید کا 10 نمبر کی آیت، ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب، یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تیرے نہیں۔ نانا اگر ایسے سننا آتا تو مجھے پڑھنا بھی ایسے ہی آتا ہے۔ تیرے نہیں، مجھ اللہ کے ہیں۔ قبلہ صاحب، تیرے نہیں، مجھ اللہ کے ہیں۔ اچھا، یہ وہ نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش والا چاند توڑ دیتا ہے۔ اتنا بڑا کام کیا، اللہ نے نہیں کہا جن ہاتھوں سے چاند توڑا وہ میرے ہیں۔ شاہد عباس قلندری صاحب، آپ کے علاقے کی پہچان ہے جی، مولد ایڈا وڈا نہ ہے، یہ چاند توڑتے وقت کیوں نہیں کہا یا اللہ بیعت ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ بیعت ہو رہی ہے جن ہاتھوں پر، وہ ہاتھ میرے ہیں، توجہ میرے علیہ پاس رکھیں۔ یہ بیعت کے وقت کیوں کہا؟ صرف کہا نہیں، قانون لکھ رہا ہوں قرآن میں، کیونکہ جانتا ہوں حسین کے شیعوں سے قیامت تک ایک سوال ضرور ہوگا کہ شبیر نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ جو یہ سوال کرے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اسے میرے قرآن کا لکھا ہوا قانون دکھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بیعت لینے کا حق اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو۔ وہ بیٹھے ہو یار جو نہیں بیٹھے ہوئے، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی نہیں، اگر کوئی بندہ یہ کہے جی آیت تو آئی تھی محمد مصطفیٰ کے نام کی اور ہاتھ بنا دیے حسین کے اللہ کے، آیت بے شک محمد مصطفیٰ کے نام کی آئی، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، اور اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ کہ نہیں بیٹھا ہوا؟ گوندی ہوئی مٹی سے بنایا، اچھا صرف گوندا ہے، بنایا ہے نہیں، اس کی عزت بتائی۔ وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ میں تقریر میں صرف آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ ترجمہ کر کے جا رہا ہوں۔ جب اسے سجاؤں، سنواروں، سجانے سنوارنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی۔ جب میں اسے سجاؤں، میں سنواروں، میرا آپ کا سنوارا نہیں، اللہ کا سنوارا۔ یا اللہ سوار کیوں رہا ہے اتنا؟ بندے جو چوپ بیٹھے میں بتا دے۔ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے، اسے خلیفۃ اللہ بنا۔ تو خلیفۃ اللہ بنانا ہے تو سنوارنے کی ضرورت کا سوار اس لیے رہا ہوں تاکہ بے عیب ہو جائے۔ تصویر اگر کھچوا لی ہے تو پھر توجہ میری جانب کرو نا، اللہ نے قرآن میں فتویٰ دیا ہے خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا۔ تھکے ہوئے
बंदे का मैं क्या करूं? खलीफातुल्लाह वो होगा जो बेऐब होगा। चुप कर जाने वालों, तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है जो किसी भी चौक में दावा कर सकता है कि हम उसे खलीफातुल्लाह मानते हैं जो बेऐब है। कोई बैठा है यार या नहीं बैठा हुआ? जिस बंदे को बात समझ में आ रही नाना, और जिसे हमने माना है अल्लाह ने उसे सवारा है, लेकिन जिसे हम मानते हैं वो उतना बेऐब है जितना कुरान बेऐब है। कोई बैठा है यार मेरे साथ के नहीं बैठ? वो उतना बेऐब जितना कुरान बेऐब। नारे की खातिर जुमला नहीं कहा, फरमाने मोहम्मद मुस्तफा है। अगर अली कुरान जितना बेऐब ना होता, नबी कभी न फरमाते अल कुरान मा अली व अली अल कुरान। अजीब दौर आ गया है, बंदे अली का नाम सुन के चुप कर जाते हैं। जिसके पीर को कोई नहीं जानता वो भी उसके नाम की चादर पकड़ता ढोल बजाता हुआ आज लाहौर जा रहा है। तुम्हारे पीर का नाम लेके अर्श फर्श का कारोबार चलता है, फिर अली का नाम लेके चुप बैठे हो, फिर मुझे दीवाना समझ के यहाँ अली की मोहब्बत में पत्थर मारो, या फिर जो वजीफा है मेरे साथ दोहराओ। कोई तो हो जो अली अली करने वाला हो। चचता भी कुरान को अली है, अली को चचता भी कुरान है, इसलिए कि कुरान जय्यद है, अली सैयद है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान आला है, अली मौला है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है, कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है, कुरान सवाल है, अली जवाब है, कुरान दावा है, अली दलील है, कुरान मुकदमा है, अली वकील है, कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है, कुरान भी शकीफे के इलेक्शन में नहीं बना है, अली भी शकीफा के इलेक्शन में नहीं बना है, कुरान में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, कुरान में सूरह यासीन है, अली फखरे आले यासीन है, कुरान में सूरह अलहम्द है, अली अल्लाह की बात अलियत की सनद है, कुरान में सूरह आल इमरान है, अली फरजंद इमरान है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है, कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान है, कुरान का पढ़ना तिलावत है, अली का जिक्र इबादत है, पत्थरों का दाम इनफराद नहीं है। कुरान पढ़ने से भी नमाज नहीं टूटती है, अली अली करने से भी नमाज नहीं टूटती है। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। जो किताबुल्लाह का मुनकर उसमें भी लानत, जो वलीउल्लाह का मुनकर उसमें भी लानत। जिस बंदे को अली का नाम लेना आता है, अली अली करिए बिस्मिल्लाह। अली नहीं, ये अल्लाह या सलामत है या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला इमाम हुसैन आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाइए। नारे नहीं, ये मिशन है। मिशन भी है मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार इलामा नासिर अब्बास अल्लाह मकामा व नव्वर अल्लाह मरकदों का फरमाते थे मजलिस हुसैन में जाएं तो हमसे गिले करते हैं कि मजलिस में जाते हैं नारे तकबीर लगता है, लोग अल्लाहु अकबर आहिस्ता कहते हैं, नारे रिसालत लगता है, लोग या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं। हैदरी नारे में बुजुर्गों में भी करंट आ जाता है, वो उछल उछल के या अली करते हैं। फरमाते थे मजलिस हुसैन में जाकर नारे तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहना भी आहिस्ता चाहिए, नारे रिसालत पे या रसूल अल्लाह कहना भी आहिस्ता चाहिए, हैदरी नारे पे या अली कहना भी ऊंचा चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से हम अल्लाहु अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से तो या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करे, मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से है। जिसकी रगों में विलायत है वो बोले हैदरी। जियो सलामत रहो, आबाद और साथ रहो। जिस बंदे को बात समझ में आ रही ना, आहिस्ता बोलने का दौर गुजर गया।
بزرگوں نے جو قربانیاں دینی ہیں وہ دے لی. کسی نے بارگاہ بنوایا, کسی نے روٹ منوایا, کسی نے جیلیں کاٹی, کسی نے قتل ہوتے دیکھے. اب جوانوں کے ہاتھ ہے سارا کچھ. بزرگوں نے اپنا حصہ ڈال دیا. جوانوں کے پاس صرف اتنا ہے, اپنی آواز بلند کرو. تمہارا مجلسوں میں علی کے نام پہ چپ بیٹھنا نتیجہ دیکھ لیا. آج جسے رات کو کھانے میں سالن نہ بیوی دوسری دفعہ دے, وہ بھی کہتا ہے آذان سے علی ولی اللہ نکالو, آذان سے. اور لوگوں نے یہاں تک آذان میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے. میں نے کہا علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں, تمہارے لیے نام علی ہی دہشت ہے. کوئی بیٹھے یار جوان میرے ساتھ بولنا. جوان کوئی چپ نہ رہے علی ولی اللہ کے معاملے پر, اس لیے کہ تمہارے مذہب پہ حملہ ہے, تمہارے عقیدے پہ حملہ. آذان سے نکالیے, تو نے دیا تھا. نہیں عدالت میں جائیں گے تو جا عدالت میں. تو کوئی نیا جا رہا ہے, تو پاکستان کی عدالت میں جا رہا ہے, تیرے بڑے نبی کی عدالت میں گئے تھے. یا رسول اللہ, بلال سے کہے کہ اذان نہ دے. سرکار نے فرمایا کیوں نہ دے, اس کی زبان میں لکنت ہے. اچھا نبی نے مقرر کیا ہے تو نبی کو نہیں پتا کہ لکنت ہے. غور کیا ہے, مؤذن بھی نبی کا مقرر کرتا, امت کو تکلیف ہو گئی. پتا چلا جسے نبی مقرر کرے اسے تکلیف ہوتی ہے امت کو. لکنت کا مسئلہ نہیں تھا. کون سی پہلے دن اذان دی بلال نے, پہلے بھی تو دے رہے تھے. ساری رات دلیلیں دیتے رہو, رات ختم ہو جائے دلیلیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن ایک سرائے کی شاعر ہے قبلہ جی, اس نے لکھ کے 6 مصرے قلم توڑ دیا. اس نے کہا نہ لکنت کا مسئلہ, نہ رنگ کا مسئلہ, نہ ذات کا مسئلہ, نہ نسل کا مسئلہ. بلال سے مسئلہ کوئی اور تھا. سرائے کی شاعر کہتا ہے بھاویں پابندی ہے, بھاویں پابندی ہے, حق دا پیغام لوگی لکا نہیں سکے. جیڑا حبشی لکنت زبان وچ بھی ہاسو مؤذن کو سامنے ہٹا نہیں سکے. منہ دی لکنت بہانہ ہی اعتراض دا, دل قدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے. دراصل اونی بانگ چ ولی اللہ او لکا نہیں سکائے, بچا نہیں سکے. کسی بندے کو بات سمجھ میں آئی؟ علی ولی اللہ ٹھال ہے. علی ولی اللہ کا پہرا ہے ختم نبوت پر. شیعوں کو کبھی دیکھا ہے ختم نبوت کانفرنس کراتے ہوئے؟ مجھے ایک بندے نے کہا, اس نے کہا باقی گلنا تسی ٹھیک کر لیں گے, کچھ ہے. میں کہا جی پھر, اس نے کہا لیکن یہ اتنی مجلسیں جو کراتے ہیں تو ختم نبوت کانفرنس بھی کرایا کرا. میں نے کہا قبلہ ہم نے ایک دفعہ کرائی تھی اور فائنل. مجھے دیکھ کے کہتا کہاں کرائی تھی؟ میں نے کہا غدیر میں. شاباش, جس بندے کو بات سمجھ میں آئی. غدیر میں ختم نبوت کانفرنس تھی. نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جب محمد کی سچی زبان نے کہا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں, تو یہ خیال کہاں سے آیا اگر ہوتا تو یہ ہوتا. کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ جسے بات سمجھ میں آ رہی؟ پیرا بٹھایا علی ولی اللہ کا. جب تک علی کا پیرا ہے جرت ہی نہیں کسی کی, ہمیں ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہم نے نبی کا فرمان مان لیا. سوچا بھی نہیں کبھی کہ ہوتا تو کون ہوتا. نبی نے کہا کوئی نبی نہیں میرے بعد, علی ولی ہے, ہم علی کے پیچھے چلے. علی ولی اللہ وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے کھڑے ہو کے نہ کوئی ہمیں مشرک ثابت کر سکتا, نہ کوئی کافر ثابت کر سکتا. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی, نہیں اگر پریشانی ہوگا میں مثال دیتا ہوں, گال سمجھانا.
میں قبلہ سے پوچھوں قبلہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ وہ کہ میں ایم اے کیتا ہے. میں کہا میٹرک نہیں سی کیتا. انہوں نے کہا جی کیتا سی. میں کہا بی اے. ان کو بھی کیتا. تو میں کہا میں نے آپ سے تعلیم پوچھی, آپ سیدھی بتائیے. میں نے میٹرک کیا, بی اے کیا, پھر ایم اے کیا. تو سر سیدھے یا چھڑے میں ایم اے کیتا. وہ بھی کہیں گے عقل کا علاج کرا. دنیا کا قانون یہ ہے, تعلیم بتائی جاتی ہے آخری ڈگری سے. میرا خیال ہے میں مثال ہی ضائع کر بیٹھا یا پریشان کر بیٹھا. تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے. ایم اے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میٹرک بھی کرایا ہے, بی اے بھی کیا ہے, تب جا کے اس نے ایم اے کیا ہے. چپ کر جانے والوں, علی ولی اللہ ہے آخری ڈگری. علی ولی اللہ پڑھنے کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھایا, محمد رسول اللہ بھی پڑھایا ہے. اور چپ کرنے والوں کے سامنے فراز کا کھلا چیلنج ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت علی ہو سکتا ہے, لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا. جب اسے سجاؤں, گل بھولی تو نہیں, سجاؤں سواروں, رہن دے یار میں نے پڑھ لیں. جب اسے سجاؤں اسے سوار, کچھ نہیں ہویا, کچھ نہیں. گلاس چاہ کے تو لے گیا ہے. دو گھنٹوں ہو گئے, پتہ نہیں کی شے لے گیا. جب بیش 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 علی توجہ نہیں فرمائی. میں اسی آیت پہ ہوں بھائی. جوان جاگ رہے, اللہ کہہ رہے میں سجاؤں, میں سنواروں. اچھا کرایا کیا تھا اسے؟ سجدہ. نہ سنوارنے پہ. اللہ تو نے خود جو سنوارا ہے تو سجدہ کروا لے, خود جو سجایا ہے تو سجدہ کروا. کہا نہیں, قانون آگے لکھنے لگا. نہ سجانے پہ نہ سنوارنے پہ. فیہ من روح, جب اس میں روح ڈالو پھر سجدہ. میں سلام کر لگا تو انارو والا لے. جب سجاؤں سنواروں تب نہیں, کب؟ جب اس میں روح آئے. اب قرآن کا ایک قانون بن گیا کہ سجدہ ڈھانچے کو نہیں. یار میں تو اینے سارے ویلے چ پتہ نہیں کتھے لے آئے تو تسی میرے نال ہلے نہیں ٹورے. دیکھیں سجدہ ڈھانچے کو نہیں, روح کو ہے. فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب اس میں روح آئے فوراً سجدہ کرنا, سنوارنے پہ نہیں, سجانے پہ نہیں. اللہ نے سنوار کے پتلا بنایا آدم کا, چہرہ بنایا, جسم بنایا, پیر بنائے, پنڈلیاں بنائی, زانو بنائے. فٹ ہو کے آدم کا پتلا لاکھوں برس تک پڑا رہا, سجدہ نہیں کراتا. یہی تو قانون ہے, ڈھانچے کو نہیں ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں سجدہ قرآن کے مطابق روح کو ہے. نماز میں سجدہ کر لیتے ہیں نا سارے, کرتے ہو جی. اچھا ایک واجب نماز ہے, او دے سجدہ کوئی نہ. واحد نماز, واجب نماز, اس میں سجدہ نہیں. ادھے بندے نے اتھو ویکھن آپ نے کو کیڑے ویلے کیڑی گل شروع کی. یہ ہر بات واسطہ ہے نا ہر گل. نماز جنازہ اس میں سجدہ نہیں. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آگے روح نہیں. تھوڑی اپنی مرضی ہے, میں کی کروں. توجہ نہیں فرمائی آپ. خود کو سجدہ نہیں ہوتا. اگر آدم کے پتلے کو ہو جاتا تو ہندو سچے ہو جائے کہ ایک بت کو آپ کے فرشتوں نے کیا ہے, 4 کو اگر ہم کر لیتے ہیں تو اعتراض کیسے؟ اللہ نے کہا نہیں, ڈھانچے کو نہیں ہوگا. ناروال والو اس موقع پہ مجھے قبلہ 2 ڈھانچے نظر آئے. ایک عرش پر آدم کا پتلا, دوسرا فرش پر کعبہ. ابراہیم میرا گھر بنا, 2 نبیوں نے بنایا, دیواریں بنائی, چھت بنایا, دروازہ بنایا. وہ چلے گئے, یہ پڑا رہا. نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ. یہ بھی ڈھانچہ
वो भी ढांचा। आदम को सजदा तब हुआ जब पुतला आदम में रूह आदम आ गई। काबे को तब हुआ जब 13 रजब को अली आ गए। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आई? अली रूह है काबा, काबे की रूह अली है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून कुदरत है कि सजदा रूह को होता है। नहीं, फिर चुप कर गए हो ना। सजदा रूह को है। तेरे मेरे बादशाह का लक़ब क्या है? रूह है काबा। काबे की रूह नमाजों से बाद में निकालना। अगर काबे को सजदा कर रहा है तो मान जा आज भी अंदर अली मौजूद है। रूह है काबा। इमाम हुसैन सलामत रखे। काबे की जिंदगी अली। इमाम हुसैन सलामत रखे। दीन की जिंदगी अली। दीन बचाने के लिए शबीर करबला है। सस्ता नहीं अली वलीउल्लाह। माफ कीजिएगा, मैं गालियां देने का आती नहीं, मिंबर की तहजीब नहीं, ओए तो करने का मैं आती नहीं। मैंने आपको आपके ओहदे से मुखातिब किया, एक छोटे बच्चे से लेकर सफ़ेद रीश बुजुर्ग तक। वो आपका मुश्तरका ओहदा है कि आप हुसैन के इज्जतदार मेहमान हैं। और मैं हुसैन के इज्जतदार मेहमानों से बदकलामियाँ भी नहीं करता। विलायत का पैगाम ऐसे पहुँचाया ही नहीं रसूल ने जैसे लोगों ने शुरू कर दिया। किसी ने पढ़नी है या किसी ने छोड़नी है, मनवाने का नहीं, पहुँचाने का हुक्म। एक मशवरा है मेरा, सैयद सिर्फ मशवरा दे रहा हूँ, बाकी मर्जी अपनी, एतराज़ मुझ पर कोई ना करे। छोड़नी है तो छोड़, नहीं मानना अली वलीउल्लाह ना मान। लेकिन मशवरा ये है, सिर्फ इतना, कभी तन्हाई में सोचना क्या करोगे उस वक्त जब मैशर वाले ने अली की बेटी ने इधर से पकड़ के पूछ लिया, अली वलीउल्लाह नहीं भूला, मेरे सर से उतरने वाली चादर भूल गया। ततहीर वाली चादर लग गई इसे बचाने के। बंदे कहते हैं जी नमाज बचाने गया था हुसैन, 9 लाख पढ़ तो रहे थे, अजाने भी दे रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे। 9 लाख और 72 की नमाज में फर्क क्या था? अच्छा, अगर अब भी किसी को यकीन नहीं तो कातिल ने शब्बीर बादशाह से, जब शब्बीर ने पूछा तेरे मेरे हुसैन ने क्यों कत्ल करना चाहता, कातिल ने ये तो नहीं कहा अल्लाह की बुग़्ज़, ये तो नहीं कहा नबी के बुग़्ज़। इमाम ने पूछा क्यों कत्ल करना चाहता है? कातिल देख के कहता तेरे बाप अली की बुग़्ज़। शाम के बाज़ारों में ये ऐलान नहीं होता था कि अल्लाह की कदीजे आ गई हैं। ये किसी ने नहीं कहा मोहम्मद की बेटियां आई। जब आवाज़ उठी जिसने बदला लेना है अली की बेटियां आ गई। हाय करना, हाय हाय करके, जवानों तुम पे लाजिम है हाय करके रोया कर। मेरी खिताबत के घर से नहीं आई वो, जानते हो जो पर्दे में आई बैठी है, क्यों आई है? शाम वाली क्यों आई है? मेरी तकरीर सुनने नहीं, उसकी एक हसरत है इधर से आवाज आए हाय हुसैन। करबला से शाम तक जहां हुजूमातन हसरत से देखती, कोई तो कहे तेरे हुसैन के अरमान है। पुरसा किसी ने नहीं दिया, पत्थर हर हाथ से बरसा। और जितने जवान बैठे हो, हर मिंबर पे कहता हूँ, जवानों से कहता हूँ, बुजुर्गों के दिल नरम होते हैं और मौला फरमाते हैं नरम दिल को आंसू जल्दी आ जाता है। जवान सख्त जिगर का मालिक होता है।
حوصلے سے سنبھالتے اپنے آپ. یہ تو تمہیں ذاکرین نے بتایا نا، جوان مشکل روتا ہے، رو پڑے تو پھر 40 سال خون روتا ہے. جتنے جوان بیٹھے ہو، جب گھر سے نکلو، امام زبان سے کہا کر وارث زمان آپ کی جد کی صف اذا پہ جا رہا ہوں، بھیک مانگتا ہوں شبیر کے غم میں آنسو 2 ضرور آ جائیں. اب یہ دعا کس لیے مانگی؟ کیوں مانگنا؟ ذاکر کے لیے نہیں، عاقبت کے لیے بھی نہیں. جنت میں آ کے بیٹھ جاتا پھر کیسی عاقبت؟ آنسو ضرور مانگا کر، تیرے آنسو اتنے سستے نہیں، بڑے قیمتی ہیں. ان کی قیمت پوچھ رہی ہے تو محمد کی بیٹی سے پوچھ، جو رومال میں شبیر کے زخموں کا مرہم بنا کے لے جاتی. لیکن ناروال والو یہ میرے ہاتھ بندھے، اتنا غریب ہے حسین کہ اس کے مرہم کی دوا لینے کے لیے محمد کی بیٹی کو مردوں کے مجمع میں آنا پڑ جاتا. کوشش کیا کر سیدہ کا رومال تیری آنکھ کے نیچے سے خالی نہ جائے. درد کی وہی کہانی ہے، سب اپنے انداز میں دہراتے ہیں، لیکن تمہیں آنکھیں ملی ہی حسین کے غم میں رونے کے لیے. کائنات میں اس سے مقدر والی آنکھ نہیں ہو سکتی جس آنکھ سے حسین کے غم میں آنسو نکلے. اتنا بڑا مقدر بھی کسی کا نہیں جس میں حسین کا غم لکھا گیا. اس سے بہتر ہاتھ کسی کے نہیں ہو سکتے جو حسین کے ماتم کے لیے بنائے گئے. تیری مرضی تو پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن اتنا سوچنا علی کی بیٹیاں 3 دن تک ایک چوک میں اس انداز میں کھڑی رہی. روز 5 اذانیں ہوتی، روز ہجوم بڑھتا. تیسرے دن کی آخری اذان ہوئی، علی کی بیٹیاں بازار میں کھڑی تھی، اندر ظالم شراب پی رہا. یا مولا عباس مجھے معاف کرنا، میں مومنوں سے بھی معافی مانگ کے بڑا سخت جملہ پڑھنے لگا، اگر نہ پڑھوں تو سید سجاد سے غداری ہو جائے گا. پھر تمہیں پتا چلے گا حسین کا کرم کتنا ہے تم پر کہ صرف پانی روتے ہو تو زندہ رہتے ہو، سن کے پانی روتے ہو. سید سجاد کا جگر آنکھوں سے لہو بن کے نکلا ہے. حوصلہ دیکھنا سجاد کا. تیسرے دن کی شام شرابی کہتے ہیں قیدیوں کو اندر لے کے ایک رسی 18 گلے. اللہ جانے ظالموں نے ترتیب ایسی کیوں رکھی، سب سے آگے 88 سال کی فضا، سب سے آخر میں 3.5 سال کی سکینہ. قافلہ دربار میں آ گیا، ساری رات بغیر شراب پیتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہیں. اگر کوئی میرا مسلمان بھائی بھی سن رہا ہے تو میں سید ہو کے صرف اتنا انصاف چاہتا ہوں، اسلام کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پہ شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف ترین پوتی ہاتھوں میں رسیاں پہنے پیشی پہ آئی کھڑی تھی. قادر خمل حسین، ہائے کرنا بس ایک فکرہ. جس فکرے کے لیے میں نے معافی مانگی، کتنے بیٹھا ہے، جس فکرے کے لیے میں نے معافی مانگی، غازی عباس سے بھی مومنوں سے بھی مانگ رہا ہوں. بناوٹ نہیں، میں ریاکاری کرنے کا عادی نہیں. مجھے حسین نے توڑ کے ذاکر بنایا ہے. میں نے کوئی منظر دیکھا ہے تو دنیا چھوڑی ہے، لیکن مومنوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. ادھر چکتی ہے، جب تمہارے ادھر درد اٹھے نا پھر سوچنا زنجیروں میں جکڑے ہوئے سجاد کی کیفیت کیا ہوگی. اب مجھے سید بیٹھے ہو تب جو سید بیٹھا جو امتی بیٹھے، میں سید ہو کے معافی مانگتا ہوں. اس جملے کے بعد بھی اگر کوئی ہائے نہ کرے پھر اس کا سیدوں کے درد سے رشتہ کوئی نہیں ہے. ساری رات علی کی بیٹیاں کھڑی رہی. فضا سب سے آگے، فضا کے کندھے پہ ماتھا ہے اللہ کی غیرت کا.
صبح ہوئی نشے کی حالت میں بد مست بے غیرت آواز دے کے کہتا ہے ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے؟ کر ماتم کر ماتم. سید سجاد کا جگر پھٹ گیا تھا یہ سن کر. شمر کہتا ہے وہ ضعیفہ کے پیچھے کہتا ہے ہٹا میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لوہے کا تازیانہ لے کے فضا کے سامنے آیا. آکے کہتا ہے فضا آگے سے ہٹ جا. فضا کہتی ہے نہیں ہٹوں گی. کہتا میں لوہے کے تازیانے تیرے بوڑھے ہاتھوں پہ ماروں گا. فضا کہتی ہے میں کربلا سے شام تک تیرے تازیانے کھاتی آئی ہوں لیکن اس وقت میں برقع بن کے کھڑی ہوں اللہ کی غیرت کا. میں نے آج کے دن سے نبی سے میں نے آج کے دن کے لیے زندگی مانگی تھی. اس نے تازیانے برسانے شروع کر دیے. یا تیسرا تازیانہ ہاتھوں پہ آیا فضا کے یا پیچھے سے آواز آئی اماں فضا آگے سے ہٹ جا. فضا کی آواز آئی یا ماں نہ کہے یا ہٹنے کا حکم نہ دے. آہستہ بول سامنے شرابی شراب پی رہے ہیں. ساتواں تازیانہ آنا تھا ہاتھوں پہ یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکال کے کہا یزید شمر کو روک اب فضا پہ ظلم نہ کرے جس نے ماتم کرنا ہے اب فضا پہ ظلم نہ کرے. اس نے کیا فضا کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھڑانے کوئی نہیں آیا تو اسے چھڑانے بھی کوئی نہیں آئے گا. مدینے کی طرف دیکھ کے کہتی نانا راضی ہو دائیوں کے وارث آ گئے. زہرا جائیوں کا کوئی وارث نہیں آیا.